برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس کا سیدھا و سادہ ترجمہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ یہ شعبان المعظم اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان المعظم اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے، یعنی کہ آج تاریخ ہوئی 3/8/1446 ہجری۔ اس مہینے میں بے شمار برکتیں اور رحمت ہے، کیونکہ اس پیارے مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا کہ رمضان میرا مہینہ اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ جو آنے والا مہینہ ہے، رمضان آنے والا مہینہ ہے، تو حدیث شریف میں ہے کہ شعبان کو اس لیے شعبان کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ دار کے لیے خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شعبان کو اس لیے شعبان کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ دار کے لیے خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اسی مہینہ کی 5 تاریخ کو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ ماشاءاللہ، امام حسین کب پیدا ہو رہے ہیں؟ شعبان المعظم کی اسی مہینے کی 5 تاریخ کو۔ 5 تاریخ کو، تو 5 تاریخ کون سا دن ہوگا؟ منگل کا دن ہوگا۔ آج اتوار 3 ہے، سوموار 4 ہے، منگل 5 ہے۔ اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو شب برات یعنی لیلۃ المبارکہ ہے۔ اس میں امت مسلمہ کے بہت افراد کی مغفرت ہوتی ہے۔ شب برات نصف شعبان جو آنے والی ہے، 15 شعبان کی رات، اسی شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے قسمت میں کیا ہے وہ تحریر کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ تو سال بھر میں کس کو رزق ملنا ہے، کس کو نوکری ملنی ہے، کس کو مرنا ہے، کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، سال بھر کا حساب کتاب 15ویں شعبان المعظم کی رات میں ہی اللہ فرماتا ہے۔ اب آگے آئیے کیا فرماتے ہیں؟ اسی ماہ کی 16ویں تاریخ کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ ابتدائی اسلام میں کچھ عرصہ بیت المقدس قبلہ رہا، جس کو فلسطین کہتے ہیں، بیت المقدس۔ پہلے ابتدائی اسلام میں کچھ عرصہ بیت المقدس قبلہ رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور سراپا نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کعبہ معظمہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اس وقت سے ہمیشہ تک مسلمان کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت سے لے کے آج تک، رہتی دنیا تک، جب تک دنیا قائم رہے گی پیارے آقا کی مرضی سے اللہ نے قبلہ بدلا، اور رہتی دنیا تک قبلہ جو ہے کعبہ ہی رہے گا۔ لوگ قبلہ کی جانب یعنی کعبہ کی جانب کر کے ہی نماز ادا کریں گے، کیونکہ حضور کی مرضی سے قبلہ بدلا۔ تو کون تاریخ کو؟ اسی شعبان المعظم کی 16ویں تاریخ کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ لہٰذا یہ بڑی پیاری باتیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے اس ماہ مقدسہ میں روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس مہینہ مبارک میں جتنی آپ نماز پڑھیں، جتنے روزے رکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میں چند باتیں چند نماز کے بارے میں اور چند روزے کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ روزہ رکھ لیں گے ان تاریخوں میں یا ان دنوں میں رکھ لیں گی تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہماری ماں اور بہنیں رکھیں یا ہمارا اسلامی بھائی رکھے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی شعبان کے نفل اور روزے کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی تاریخ شعبان کی رات 12 رکعت نفل پڑھے، خیر وہ رات گزر گئی، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل اللہ 5 مرتبہ پڑھے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 12 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور 80 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، کئی دن تک 80 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جو آدمی شعبان کی پہلی جمعرات اور آخری جمعرات کو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذمے کرم پر ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، ہماری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ ہم سے ہی پوچھ سکتی ہیں، امام صاحب سے پوچھ سکتی ہیں، کیونکہ آپ روزے کے معاملے میں بڑی آگے رہتی ہیں۔ آپ نماز بھی پڑھیے روزہ بھی رکھیے۔ پھر میں دوہرا دیتا ہوں، جو خاص بات ہے اس کو دہراتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شعبان کی پہلی جمعرات اور آخری جمعرات کو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ لہٰذا یہ پیارا مہینہ ہے، ماہ شعبان کا تمام مہینہ برکتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے۔ ماہ شعبان کا تمام مہینہ برکتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، خصوصاً اس کی 15ویں رات جس کو شب برات اور لیلہ مبارکہ کہتے ہیں۔ باقی شعبان کی راتوں بلکہ تمام سال کی اکثر راتوں سے افضل ہے۔ خود خالق دو جہاں اس رات کی تعریف اپنے قرآن مجید میں اس طرح فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قسم ہے اس روشن کتاب کی، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے، بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔ کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ آپ کو عبادت کی بات ہوئی۔ نفلی روزے کے بارے میں انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں کہ کم سے کم آیا ہے اس پیارے مہینے میں۔ شب برات کے روزے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، میں آپ کو سنا دوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے افضل نفلی روزے کون سے ماہ میں ہیں؟ فرمایا شعبان میں۔ ہماری ماں اور بہنیں رجب میں رکھتی ہیں، رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب بھی اللہ کا مہینہ ہے، رمضان بھی اللہ کا مہینہ آنے والا ہے، رجب بھی اللہ کا مہینہ اور آنے والا مہینہ رمضان بھی اللہ کا مہینہ، اور بیچ میں جو شعبان ہے یہ پیارے آقا کا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے افضل نفلی روزے کون سے ماہ میں ہیں؟ فرمایا شعبان میں۔ ماہ رمضان کی تعظیم کے لیے نیز انہی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا روزہ ماہ شعبان تمہارے بدن کی طہارت ہے، روزہ اور ماہ شعبان تمہارے بدن کی طہارت ہے۔ نیز فرمایا جو شخص ماہ شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے اور پھر مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، سبحان اللہ، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ جو شخص ماہ شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے اور پھر وہ مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اب آگے سنیے، آپ ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ چند باتیں بتا دیتا ہوں کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں، جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجیے۔ تو جہاں تک مجھ سے ہوتا میں بتا دیتا ہوں کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جہاں تک مجھ سے نیک کام ہو، نیک پیغام ہو، میں آپ کو پہنچا دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے بعد شعبان کے روزے، ماہ رمضان کے بعد شعبان کے روزے افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رجب کی
دوسرے مہینوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے قرآن کریم تمام کتابوں سے افضل ہے. کس کی؟ ماہ رجب کی. ماہ شعبان کی دوسرے مہینوں پر ایسے فضیلت ہے میری تمام انبیاء و رسول پر. کس کی؟ ماہ شعبان کی دوسرے مہینوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے میری تمام انبیاء و رسول پر. اور ماہ رمضان کی اتنی فضیلت ہے جیسے خدا کی تمام مخلوق پر. حضرت انس فرماتے ہیں، اب آگے سنیے، حضرت انس فرماتے ہیں جو ماہ شعبان میں ایک روزہ رکھتا ہے. کیا روزہ؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ماہ شعبان میں ایک روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا. اللہ، کتنی پیاری بات ہے بھائی، کہ جو ایک روزہ صرف رکھ لیتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پڑوسی ہوگا. ہمسایہ کہتے ہیں پڑوسی کو. اور اسے حضرت ایوب اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی عبادت کا ثواب عطا ہوگا. سبحان اللہ. اور جو ماہ شعبان کے مکمل روزے رکھتا ہے، آگے فرماتے ہیں جو ماہ شعبان کے مکمل روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سکرات موت سے اسے نجات عطا فرماتا ہے. قبر کی تاریکی اور منکر و نکیر کی دہشت و ہیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ پیارا مہینہ ہے، اس کی برکتیں بے شمار. اس لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے. حضور اکثر روزے سے رہتے. صحابہ کبھی سمجھتے کہ حضور پورا مہینہ رکھیں گے روزہ، پھر حضور چھوڑ دیتے، پھر حضور چند دن چھوڑ دیتے اور پھر حضور روزہ رکھنا شروع کر دیتے. یعنی حضور اکثر اس مہینے میں روزے سے رہا کرتے تھے. تو یہ روزے کی فضیلت میں نے بتا دیا. اب چند نماز کی فضیلت بتا دیتا ہوں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میں آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ طریقہ بتاتا ہوں نماز کا، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. نوافل شب برات. نمبر 1 ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد غسل کر کے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے. اس کے بعد 8 رکعت نماز نفل 4 سلام سے ادا کرے. ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 5 بار پڑھے تو گناہوں سے پاک ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی اور ثواب عظیم حاصل ہوگا. نمبر 2 طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل 1 سلام سے پڑھے. ہر رکعت میں بعد الحمد شریف کے سورہ اخلاص 50 بار پڑھے تو اس طرح گناہوں سے باہر آئے گا جیسا کہ شکم مادر سے نکلا تھا، یعنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا. 3 طریقہ یہ ہے 2 رکعت نماز پڑھے. ہر رکعت میں بعد الحمد کے آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 15 بار، بعد سلام کے درود شریف 100 بار پڑھے تو رزق میں وسعت پیدا ہوگی، غم و الم سے نجات ملے گی، گناہوں کی بخشش و مغفرت ہوگی. اور نمبر 4 14 رکعت نماز نفل 7 سلام سے ادا کریں. سب طریقہ بتا رہا ہوں. 14 رکعت نماز نفل 7 سلام سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں بعد الحمد کے جو سورہ چاہے پڑھے، بعد فراغ نماز کے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جو بھی دعا مانگے قبول ہوگی. اس میں ہے کہ 14 رکعت پڑھنا ہے، 14 رکعت نماز نفل پڑھنا 7 سلام سے، اس میں کوئی سورت قید نہیں. سورہ فاتحہ عالم شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی. نمبر 5 ہے صلحائے امت کا دستور ہے کہ اس رات کو صلاۃ التسبیح ادا کرتے ہیں. حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اے چچا، اس نماز کے پڑھنے سے اگلے پچھلے دانستہ و نادانستہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. دوسری حدیث میں آیا کہ اے میرے چچا، اگر تمہارے گناہ کفے دریا وریگ بیابان سے بھی زیادہ ہوں گے تو اس نماز کی برکت سے بخش دیے جائیں گے. کیا نام ہے؟ صلاۃ التسبیح ہے. صلاۃ التسبیح کا بھی طریقہ ہے. صلاۃ التسبیح کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت اس طرح ادا کریں. سنیے، غور سے بتا رہا ہوں، بالکل سکون سے سنیے آپ. صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت اس طرح ادا کریں کہ سبحانک اللہم کے بعد 15 بار سبحانک، یہ تسبیح ثنا پڑھنے کے بعد سبحانک اللہم کے بعد 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں. پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ سورہ فاتحہ کے بعد اور کوئی سورہ پڑھ کر 10 بار یہی تسبیح پڑھیں. کب؟
10 بار یہی تسبیح پڑھیں. پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 بار. پھر رکوع سے سر اٹھا کر 10 بار. پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار. پھر سجدے سے سر اٹھا کر 10 بار. کون؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر دوسرے سجدے میں 10 بار، یعنی ایک رکعت میں 75 بار تسبیح ہوئی. اسی طرح 4 رکعت ادا کرے، 4 رکعت میں جملہ تسبیح 300 مرتبہ ہوئی. بعد فراغ نماز استغفار درود شریف 100 بار پڑھ کر، نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفار اور درود شریف 100 بار پڑھ کر سجدہ میں سر رکھ کر خدا تعالیٰ سے نیک توفیق کی دعا کریں. 15ویں شب جو آ رہی ہے نا، شبان المعظم کی جو 15ویں شب آ رہی ہے، اس رات میں 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا چاہیے. پہلی مرتبہ درازی عمر کی نیت سے، دوسری مرتبہ کشادگی رزق کی نیت سے کہ رزق میں برکت ہو، تیسری مرتبہ دافع امراض و بلایات کی نیت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختری نیک اختر فاطمہ الزہرا، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتی تھی. اور انہوں نے جو بتایا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا نے جو بتایا ہے، آخری میں وہ طریقہ بتا دیتا ہوں. کیا طریقہ ہے؟ صلاۃ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نماز کا نام کیا ہے؟ صلاۃ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت شیخ ابو القاسم صفا سے منقول ہے کہ ایک روز میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا. کن کو دیکھا؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا. بعد سلام کہ میں نے عرض کیا، اے خاتون جنت، آپ کس چیز کو زیادہ دوست رکھتی ہیں؟ کس چیز کو زیادہ دوست رکھتی ہیں کہ روح مبارک کو بخشوں؟ فرمایا سیدہ کونین نے کہ دوست رکھتی ہوں شعبان کے مہینے میں 8 رکعت ایک سلام سے. کیا فرماتی ہیں آپ؟ کہ دوست رکھتی ہوں شعبان کے مہینے میں 8 رکعت ایک سلام سے، 4 قاعدہ کے ساتھ. 4 مرتبہ قاعدہ کرنا، ہر 2 پہ قاعدہ کرنا ہوگا. 4 قاعدہ کے ساتھ، اور ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 11 بار پڑھیں. سورہ فاتحہ الحمد شریف ولضالین تک پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے. جو کوئی یہ نماز ماہ شعبان میں پڑھے اور مجھے اس کا ثواب بخشے تو اے ابو القاسم، میں ہرگز قدم نہ رکھوں گی جنت میں جب تک کہ اس کی شفاعت نہ کراؤں. سبحان اللہ. ہرگز قدم نہ رکھوں گی جنت میں. کون کہہ رہی ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار پیارے آقا کی دختری نیک اختر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک کہ اس شخص کی جو یہ نماز ادا کرتا ہے اس کی شفاعت نہ کراؤں. اکثر صلحاء یہ نماز 15ویں شعبان کو ادا فرماتے ہیں. اس لیے 15ویں شعبان جو آ رہی ہے نا، آپ پڑھیے اور نفلی عبادت کرتے رہیے. اب ایسے بھی نفلی عبادت کر سکتے ہیں، ہر شب میں کر سکتے ہیں. 4 رکعت 2 رکعت پڑھتے رہیے تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا. اور جو 15ویں شب کا جو طریقہ میں نے دیگر طریقے بتا دیے، آپ جن طریقے پہ چاہیں عمل کر لیں. آپ پڑھیں، انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا. یہ مقدس مہینہ شعبان المعظم کا پیارا مہینہ آج 3 تاریخ ہے. انشاءاللہ العزیز شعبان المعظم شب بارات 13 فروری بروز جمعرات دن ہے، اور جو شب آئے گی جمعہ کی وہی شب برات کی شب ہے. انشاءاللہ آپ ان سب باتوں کا خیال رکھیں اور ان باتوں پہ عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا. نماز پنجگانہ بھی ادا کریں، نماز پنجگانہ پڑھیں اور ساتھ ساتھ نفلی روزہ بھی رکھیں، نفلی عبادت بھی کریں. اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. یہ چند باتیں تھی میں نے پیش کیا. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے پیش کیا اس میں کوئی خامی یا غلطی ہو گئی ہو میں پڑھتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا